السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر. اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمزش بائی نور آصف ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. حور نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولتے باہر جھانکا. وہ دروازے کے ساتھ چپکتی تھر تھر کانپنے لگی تھی. وہ زویا کو بری طرح مار پیٹ رہا تھا. حور حیرانگی سے یہ سب دیکھ رہی تھی. مرد کا یہ روپ بھی ہوتا ہے اسے اندازہ نہ تھا. سلطان ایبن نے تو کبھی اس سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتے تھے. ساحر تو اسے سر آنکھوں پر بٹھائے رکھتا تھا. یہ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں، اسے آج پتا چلا تھا. اپنی ہی بیوی پر ہاتھ اٹھانا، عورت پر بری نظر رکھنا. وہ دنیا کی کون سی نئی تصویر دیکھ رہی تھی؟ وہ کیا اب تک ایک فیری ٹیل زندگی گزار رہی تھی جس میں سب خواب جیسا تھا؟ آنکھ کھلی تو سب ختم ہو گیا. اس کا اپنا باپ اس کی ماں کا قاتل نکلا اور ساحر نے اسے اس کے لیے چھوڑ دیا کیونکہ اس کی ماں ایک طوائف تھی. اور روتے ہوئے زویا کو پٹتا دیکھ رہی تھی کہ ضرب کی نظر اس پر پڑی. وہ زویا کو چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا. اس کے دیکھنے کے انداز پر حور خفت اور شرم سے زمین میں گڑی تھی. اپنے بدن پر وہ لباس اور نیٹ کا دوپٹہ اسے ناکافی لگا تھا. اسے پتا چلا تھا عورت پورے لباس میں بھی ہو، مرد کی نظر اسے خود کو نہیں چھپا سکتی. وہ چادر کے اندر سے بھی عورت کو نظروں سے ٹٹول لیتا ہے. وہ ضرب کی آنکھوں میں ٹپکتی ہوس پہچان چکی تھی. پچھلے کچھ دنوں سے وہ ایسی ہی نظریں تو دیکھ رہی تھی. وہ جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کرتے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھتی چلی گئی. زویا اپنے شوہر سے اس کے متعلق کیا کہہ رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر ظرف اب خاموش ہو گیا تھا. وہ کیوں خاموش تھا اور سمجھ گئی تھی. اس خاموشی میں اس کی کمینگی چھپی تھی. زویا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے. تم نکاح کر لو، کیا نکاح کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا؟ حور دروازے سے ٹیک لگائے چھت کو گھورتے ہوئے سوچ رہی تھی. رات کے سیاہی گہرے ہو چکے تھے. وہ چپکے سے اپنا بیگ پکڑے کمرے سے نکلی. اس کا پورا بدن خوف سے کانپ رہا تھا. وہ داخلی دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ اسے زویا کا شوہر آتا دکھائی دیا. حور نے جلدی سے دروازے کی کنڈی اندر سے کھولی. رکو، وہ چلایا. وہ دروازہ کھولتے جلدی سے باہر نکلی اور اس کے پیچھے بھاگا تھا، مگر وہ اندھا دھند مردان کے سڑکوں پر بھاگ رہی تھی. بارش تیز ہوتی جا رہی تھی، مگر حور کو اپنی عزت بچانے کے لیے ان اندھیری سڑکوں اور طوفانی بارش میں بنا رکے بھاگ رہی تھی کہ اچانک ایک گاڑی سے ٹکراتی وہ دور اچھل کر پڑی تھی. وہ ارحام خان زیادہ سے ٹکرا گئی اور اب اس کی زندگی واقعی میں بدلنے والی تھی. اسے سچ میں ادراک ہونے والا تھا زندگی فیری ٹیل نہیں ہوتی. زاران رات گئے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا. حیدر اور فرشتے کے ولیمے سے واپسی پر وہ کافی دیر تک مردان خانے میں بیٹھا رہا تھا. سمیع اللہ کے کہنے پر وہ اپنے کمرے کی طرف آیا تھا. کمرے میں نیلگو روشنی پھیلی ہوئی تھی. ابرش سر تک کمبل لپیٹے سو رہی تھی. وہ اچٹتی سی نظر اس پر ڈالتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا. ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے وہ باہر آیا اور بیڈ کی طرف بڑھا. زاران نے بیڈ پر لیٹتے ابرش کی طرف نگاہ کی جو اس کی طرف پشت کیے لیٹی تھی. وہ اسی ڈریس میں سوئی ہوئی تھی جو اس نے آج فرشتے کے ولیمے پر جانے کے لیے زیبتن کیا تھا. اس کی بل کھاتی لہروں جیسی کمر اس کے سامنے تھی. بیک گلے سے جھانکتی شفاف دودھیا پشت اس پر نظر پڑتے وہ بے اختیاری سے اس کے قریب ہوا. اس کی بیک زپ کھولتے اس کی دودھیا شفاف کمر پر نرمی سے اپنی انگلیاں پھیرتے اس کی ملائمت محسوس کرنے لگا. ابرش نے ملائمت پھری پشت کو چھونے کی دیر تھی. زران نے کے بدن میں سپارک ہوا تھا، خود پر جیسے قابو نہ رہا تھا. وہ مزید ابرش کے قریب ہوتے بہت نرمی سے اس کی پشت اپنے لب رکھ گیا. وہ اس کی کمر پر جگہ جگہ بہت نرمی سے اپنے لب رکھ رہا تھا. وہ کافی دیر تک اس کی کمر پر اپنا لمس چھوڑتا رہا. وہ ایسے بے سود پڑی تھی کہ اس کے چھونے پر کسی قسم کا رد عمل اظہار نہیں کیا تھا. وہ حیران ہوا. آج تو وہ اتنے غصے میں تھی یقیناً وہ اس کا منہ نوچ لیتی اس کی ذرا سے جسارت پر، مگر وہ اب تو خاموش تھی. اس کے چھونے پر بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا. وہ اسے نرمی سے اس کے کندھے سے پکڑ کر سیدھا کر گیا. وہ گہری نیند میں محور مدھم سانسیں لے رہی تھی. رو رو کر سارا میک اپ مٹ گیا تھا. رونے کی وجہ سے گال اور ناک سرخ تھی. وہ نیند میں بھی کبھی کبھی ہچکی بھر رہی تھی. اس سے اندازہ ہو رہا تھا وہ آج تا دیر تک بہت زیادہ روئی ہے. زاران اپنے لب بری طرح بھیج گیا تھا. ابرش کے ساتھ کیے گئے
وعدوں میں ایک وعدہ اس نے یہ بھی کیا تھا کہ بس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دے گا. وہ جب اس کی زندگی میں آئی تھی وہ آنسو ہی بہا رہی تھی. نکاح کے بعد تو ان آنسوؤں میں اضافہ ہوا تھا. درخشاں نے اسے بتایا تھا ابرش نے رات کا کھانا نہیں کھایا، اور یہ بھی کہ اس نے کل رات سے ہی کھانا نہیں کھایا تھا. یقیناً کل رات اس کا پلوشا کے ہاتھ سے کافی لینے کا غصہ وہ نہ کھا کر اتار رہی تھی. زران اس سے دور ہوتے آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر یہ ناممکن تھا وہ اس کے اتنے قریب ہو اور وہ سو جائے. وہ سیلف کنٹرول انسان تھا. یہ ابر سے نکاح کے بعد اسے اندازہ ہوا تھا وہ واقعی میں اسے خود پر بہت کنٹرول حاصل تھا، ورنہ وہ جتنی محبت اسے کرتا تھا، وہ جتنی خوبصورت تھی، اسے اپنی ملکیت میں لینے کے بعد وہ اپنی ہر حد سے گزر سکتا تھا، مگر وہ ابھی تک خود پر قابو پائے ہوئے تھا. پتہ نہیں یہ صبر کا پیمانہ کب لبریز ہوتا چھلک جائے. وہ نہیں جانتا تھا. وہ اتنا جانتا تھا جس دن یہ پیمانہ چھلکا اس کی شدت جنونیت سہنا برش کے لیے آسان نہیں ہوگا. اس کے سانسوں کا مدھم زیرو بم کمرے میں گونجتا زاران کو مزید بے چین کر رہا تھا. اس کے سنہرے بالوں سے اٹھتی کنڈیشنر کی مہک کے ساتھ ساتھ اس کے بدن سے اٹھتی گلاب سی خوشبو زاران کے اندر بہت سے تقاضے جگا رہی تھی. وہ جھنجھلا کر رہ گیا تھا. اسی وجہ سے وہ اتنے دنوں سے ڈیرے پر سو رہا تھا. وہ بیڈ سے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اس کے قریب ہوتے ان کے سینے پر اپنا بازو رکھ گئی اور اپنی ایک ٹانگ بھی اس پر منتقل کر چکی تھی. زاران کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا. وہ دور سوئی برداشت نہیں ہو رہی تھی. اتنے قریب کہاں برداشت سونی تھی. زاران نے ابرش کی طرف نگاہ کرتے جانچنے کی کوشش کی کہ وہ واقعی بھی سو رہی ہے یا نہیں. پچھلے کچھ دنوں سے جس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی اسے شک سا گزرا تھا کہ وہ جان بوجھ کر اس کے قریب تو نہیں آئی. زاران اس کے چہرے کو گہرائی سے دیکھا اور سچ میں گہری نیند سو رہی تھی. زاران پہلی مرتبہ اس کے اتنا گہری نیند سونے پر چونکا تھا. وہ اتنی گہری نیند سوتی ہے اسے اندازہ نہ تھا. ابھی اس نے اسے چھوا تھا مگر اس میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی. اگر وہ جاگ رہی ہوتی تو یقیناً جنگلی بلی کی طرح اس کا منہ نوچ لیتی. زاران نے تشویش زدہ ہوتے اس کی نیند میں مہکتے وجود کو دیکھا. زاران نے ابرش کے سائڈ ٹیبل کی طرف نگاہ دوڑائی تو اسے ایک گولیوں کا پتا پڑا نظر آیا. زاران نے ابرش کو خود سے دور کرتے اس کی سائڈ سے پتا اٹھا کر دیکھا تو وہ چونکتے ہوئے اٹھا تھا. وہ نیند کی گولیاں تھیں. اس پتے میں 2 گولیاں نہیں تھی، یعنی کہ ابرش نے آج نیند کی گولیاں استعمال کی تھی. اس نے صاف ظاہر تھا وہ پلوشا کو لے کر کافی ڈسٹرب ہے، یعنی وہ اسے لے کر اتنی پوزیسو ہے کہ پلوشا کے ہاتھ سے اس کا کافی لینا برداشت نہ کر سکی تھی. زاران اس مغرور حسینہ کو دیکھنے لگا. وہ کیا تھی آخر؟ ضدی بیوقوف انا پرست ڈرپوک. اس کے قریب آنا چاہتی تھی صرف اسے جھکانے کے لیے. وہ اس کی ہر بات ہر سوچ سے بخوبی واقف تھا. اعتبار تھا اس پر ذرا برابر نہیں. اعتبار اس پر ذرا برابر نہیں کرتی تھی. نہ کل کرتی تھی نہ آج کرتی تھی. یہ سچ تھا وہ اس کی بے وفائی نہیں بھول پا رہا تھا. وہ اسے کڑی سزا دینا چاہتا تھا تاکہ وہ زندگی میں کبھی ایسی بے وقوفی کرنے کا سوچے بھی نہ. ابرش کو سزا دینا تو اب بہت آسان تھا. وہ اسے انجانے میں اپنی بہت بڑی کمزوری فراہمی کر گئی تھی. زاران کے لبوں پر گہری مسکراہٹ چھائی. زاران اسے خود سے دور کرتے سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ نیند میں پھر سے اس کے قریب ہو کر اس کے ساتھ لپٹ گئی. کمرے کا ٹمپریچر کافی سرد تھا. دسمبر کی قہر برساتی سردی پڑ رہی تھی. سوات میں بھی ٹمپریچر مائنس سے بھی نیچے گر گیا تھا. کمرے میں ہیٹر آن تھا مگر دوسری سردی کی شدت کم نہیں ہوئی تھی. وہ یقیناً سردی کی وجہ سے اسے قریب ہو رہی تھی، بلکہ اس کے سینے میں جیسے گھسنے کی کوشش کر رہی تھی. زاران اس کی طرف رخ پلٹے اس کے چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا. بہت ظلم کیا ہے تم نے مجھ پر بیوی. اتنی قہر برساتی سردی میں اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے بھی میں کنواروں والی زندگی گزار رہا ہوں. زاران نے ابرش کے سرخ آرس کو بے حد نرمی سے چھوا. وعدہ ہے میرا تم سے، جس دن تم سے اپنا حق لیا تمہارے ہر پہلو ہر پور پر اپنی شدت کی ایسی چھاپ چھوڑوں گا تم تڑپ کر رہ جاؤ گی، مگر تمہیں اپنے لفظ اپنے حصار سے آزادی نہیں بخشوں گا. زاران نے ابرش کے لبوں پر جھکتے پر تپش لمس چھوڑتے اسے خود میں سمایا. اچھی طرح کمبل خود پر اور ابرش پر لپیٹتے وہ سونے کی کوشش کرنے لگا. ابرش کی آنکھ صبح کھلی تو وہ زاران کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی. زاران اس کی کمر پر بہت مضبوطی سے اپنا حصار اپنے بازو سے باندھے ہوئے تھا. ابرش نے حیرانگی سے زاران کو دیکھا.
وہ اس کے پاس رات کو کب آئی اور وہ کب کمرے میں آئے، وہ اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ درخشا نے اسے بتایا تھا کہ پلوشا بھی اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی ہے۔ یہ سن کر اس کے غم و غصے میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ غم و غصے سے تڑپتے ہوئے نیند کی گولیاں کھانے پر مجبور ہوئی تھی۔ وہ پھر کب سوئی اسے پتہ نہ چلا۔ ابرش نے زران کے خوبرو مغرور چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ جتنا خوبرو تھا اتنا ہی مغرور بے حس تھا۔ اسے یقین نہیں آتا تھا وہ اتنا بے حس بھی ہو سکتا ہے، اتنی شفاقت بھی اس سے برت سکتا ہے۔ اس کی بے وفائی کی سزا اس سے پلوشا سے نکاح کر کے لینا چاہتا ہے۔ وہ دوسری شادی کرے گا۔ امریکہ میں اس کی ہوئی ریسرچ کے مطابق یہاں پاکستان میں مردوں میں ایک سے زائد شادیاں کرنا عام بات تھی، اور خانزادہ فیملیز میں ایک سے زائد شادیاں تو شوق سے کی جاتی تھی۔ اسے پورا یقین تھا زران پلوشا سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اس کے قریب نہیں آتا، اس کے قریب آنا چاہتا ہے۔ وہ پلوشا سے شادی کر کے اس کے جسمانی رشتہ قائم کرے گا اور اسے ہمیشہ ایسے ہی بے اتنائی کی مار مارتے سزا دے گا۔ ابرش کی آنکھوں میں آنسوؤں کا جھلملاہٹ ہوئی تھی۔ کیا اس کے کیے کی سزا اتنی دردناک تھی؟ وہ تقریباً 2 مہینوں سے اس کی قید میں تھی۔ ذہل عنایا آہل کہاں تھے اسے کچھ پتا نہ تھا۔ وہ ان میں سے کسی سے بھی اس کی بات کروا رہا تھا۔ وہ اس کی فیملی کے متعلق کچھ تو چھپا رہا تھا اس سے، لیکن کیا اور کیوں؟ وہ زران پر آج بھی بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ ان کا رشتہ اس نہج پر تھا کہ کب وہ اس پر بھروسہ کرتی۔ نہ اس نے پہلے کبھی اسے اپنی محبت اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا، نہ آج۔ وہ پلوشا سے شادی کر کے اسے مزید قید کرے گا۔ وہ اس کی بھول تھی۔ وہ کبھی اس کی دوسری بیوی بن کر نہیں رہے گی، اور نہ ہی اسے اس کے بیچ میں اس کے پیچھے بچے کچے قربت کے لمحات چاہیے تھے۔ اس کا جھوٹا کھانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور وہ اس کی جتنی تذلیل کر چکا تھا وہ کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ اس کے الفاظ اس کے سماعتوں میں زہر بن کر اترے تھے۔ You are nothing to me۔ تم کمرے میں جس حلیے میں رہو مجھے فرق نہیں پڑتا، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ زران نے رات کے الفاظ یاد کرتے توہین و خجالت کے احساس میں جل رہی تھی۔ وہ اس کے اوپر اپنے بیچ کسی تیسرے کو لے آیا تھا۔ وہ اب اسے کسی قیمت پر معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ یہ تو طے تھا وہ اس کے قریب آئے گا، اور وہ خود آئے گا۔ وہ 21 سال کی تھی، امریکہ جیسے شہر میں پلی بڑی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی مرد عورت کی طرف کیسے کھینچتا ہے۔ یہ تو وقت بتائے گا مسٹر خانزادہ تم میرے قریب آتے ہوئے ہو یا نہیں۔ اس دن تمہارے سارے الفاظ تمہارے منہ پر ماروں گی۔ تم نے جتنی میری تذلیل کی ہے میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ تم پلوشا سے شادی نہیں کر سکتے۔ پلوشا یا میں، تمہیں کسی ایک کو چننا ہوگا۔ میں ہور نہیں ہوں جو یہ سب برداشت کر لے۔ میرے پاس امریکہ کی نیشنلٹی ہے۔ تمہارے چنگل سے اب کی بار آزاد ہوئی تو تم مجھے کبھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ وہ زران کا خوبرو چہرہ دیکھتے بھر بھر جلتے سوچ رہی تھی، اتنا غور سے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا مجھے قتل کرنے کے منصوبے بنا رہی ہو؟ زران آنکھیں بند کیے بولا تو ابرش کا رنگ سرخ پڑا۔ وہ آنکھیں بند کیے کیسے جان گیا تھا وہ اسے ہی دیکھ رہی ہے۔ ابرش نے اب غصے سے خود کو اس کے حصار سے چھڑوانے کی کوشش کی تو وہ اسے اور سختی سے خود میں بھیج چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، ابرش غصے سے چلائے۔ خود ہی میرے قریب آنا چاہتی ہو، اب میں تمہیں خود کے قریب کر رہا ہوں تو یہ ڈرامہ کیوں کر رہی؟ زران ابرش کی آنکھوں میں آنکھیں لب دانتوں میں دبائے بولا۔ اس کا تپا ہوا چہرہ کافی محفوظ کر رہا تھا۔ ابرش کا پورا وجود اس کے اوپر تھا۔ وہ اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے، اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ صبح صبح زیادہ حسین لگتی تھی۔ زران کی گہری نظریں اسے سراہتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں ڈرامہ نہیں کر رہی، مجھے تمہارا قریب آنا بالکل پسند نہیں آیا، اس لیے چھوڑو مجھے۔ ابرش زران کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولے۔ زران نے اس کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کرتے جھٹکے سے اپنے اور قریب کیا تو ابرش کے لفظ زران کے لفظوں سے ٹکرائے۔ ابرش کا رنگ گلابی ہوا تھا۔ زران کے لبوں کو مہم سی مسکراہٹ میں چھوا۔ رات میرے قریب خود آئی، اب میری ذرا سی قربت پر سرخ گلاب بنی ہوئی ہو اور کہہ رہی ہو تمہیں میرا قریب آنا پسند نہیں ہے۔ روز فضول کی حرکتیں کرتی ہو مجھے اپنے قریب کرنے کی۔ زران نے اسے سینے میں بھیجتے اس کے بدن کی نازکی کو محسوس کی تو ابرش کا اس کی بے باک حرکتوں پر رنگ سرخ اناگ ہوا تھا۔ میں کب تمہارے قریب آئی؟ جب میری آنکھ کھلی تو تم مجھے اپنی باہوں میں قید کیے ہوئے تھے۔ ابرش اس کی بے باک حرکتوں پر سرخ ہوتے بولے۔
اس کا ہاتھ اس کی کمر پر بے باکی سے رینگ رہا تھا۔ وہ اسے بہت شدت سے خود پہ بھینچے ہوئے تھا۔ اس کی بیک زپ کھلی ہے یہ محسوس کرتے ابرش کی آنکھوں میں مزید شعلے لپکے تھے۔ ابرش نے غصے سے زنان کو دیکھا، اس نے یہ زپ کب کھولی؟ اسے خبر نہیں ہوئی۔ تم نے رات خود یہ زپ کھولی تھی اور میرے اوپر آ کر لیٹ گئی۔ زنان اس کے شعلہ لپکتی آنکھوں کو دیکھتا سنجیدگی سے بولا۔ تو ابرش نے بے یقینی سے سر نفی میں ہلایا۔ ماما میں ایسے نہیں کر سکتی، اتنی بے باک حرکت میں نہیں کر سکتی۔ ابرش نے کہتے اپنا لب کاٹا تھا۔ چھوٹی سی ولگر نائٹی میرے سامنے پہن سکتی ہو تو تم یہ بھی کر سکتی ہو۔ زنان نے اسے مزید جلایا تو ابرش اس کے حصار میں بن آنکھ مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی۔ میں جیسے مرضی کپڑے پہنوں، میں وہ نائٹی میں نے خود کے لیے پہنی تھی، میں ہر روز رات ایسے ہی سوتی ہوں۔ تمہیں پرابلم ہے تو تم کمرے میں مت آیا کرو۔ ابرش اس کی بات پر سرخ چہرے کے ساتھ غصے سے بھر بھر جلتے ہوئے بولی۔ زہران مہم سا مسکراتے ہوئے اسے خود کے قریب کیے ہوئے تھا۔ اس کا ایسے جلنا بھڑکنا بہت حد دے رہا تھا۔ ابرش چہرہ اس کے کتنا قریب تھا، اسے جھلستی سانسیں ابرش کے ہونٹوں پر بکھر رہی تھی۔ ویسے یہ نیا طریقہ ڈھونڈا ہے مجھے اپنے سامنے جھکانے کا۔ نائٹی نہیں پہنتی تو یہ ڈریس پہن کر سو گئی، میں تمہارے جلوے سے بھاگ سکوں۔ زنان نے اس کے گہرے گلے میں جھانکتے ہوئے اسے مزید جلایا۔ ابرش کا رنگ زنان کی بے باک باتوں اور اس کے نظروں کے تانبے کے مانند سرخ پڑا۔ ماما مجھے نہیں پتا چلا کب مجھے نیند آ گئی۔ اگر تمہیں ان سب سے فرق نہیں پڑتا تو کیوں مجھے ایسے جکڑے ہوئے ہو اور میرے قریب تم خود آئے ہو؟ اگر میں رات کو تمہارے قریب آتی تو میں نے تمہیں پکڑا ہوتا، نہ تو تم مجھے ایسے جکڑے ہوتے۔ ابرش اس کی بے باک جسارتوں سے گھبراتے ہوئے بجستا بول۔ وہ اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے، اس کی کمر پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھاتے اسے خود میں بھیج رہا تھا۔ زران اس کی بات پر جستا کہکا گونجا۔ اوفی ادائیں، اب تم مجھے اپنی معصومیت بھری اداؤں میں قید کرنا چاہتی ہو؟ زنان نے گھبراہٹ سے محفوظ ہوتے کہا۔ میں تمہیں قید نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی مجھے شوق ہے تم جیسے اجڑ گوار صفاق خان زادہ کو قید کرنے کا۔ ابرش تنتناتے ہوئے بولی تو زنان اسے باہوں میں لیے یہ رخ پلٹ گیا تھا۔ آج میں تمہیں اپنی صفاقیت کا چھوٹا سا ڈیمو دکھاؤں گا تاکہ تمہیں بھی پتا چلے کہ ایک صفاق مرد ہوتا کیسا ہے۔ زنان اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسیں گھونٹ چکا تھا۔ زنان نے اس کے نچلے لب کو بے دردی سے اپنے لبوں میں قید کرتے اسے اپنے دانتوں میں دبایا تو ابرش اس کے حصار میں بن آنکھ مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی تھی۔ زنان اس کی کلائیاں پہلے سے ہی اپنے مضبوط ہاتھوں میں قید کیے ہوئے تھا۔ وہ اس کی سانسیں گھونٹتے بے رحمی سے اپنی شدت اس کے ہونٹوں پر اتارتے انہیں انابی کر رہا تھا۔ ابرش اس کی گرفت میں بری طرح مچل رہی تھی۔ زنان نے اس کے مچلنے پر اس کے لبوں کو آزاد کیا، مگر اس کی کلائیاں وہ ابھی تک تکیے سے پین کیے ہوئے تھا، اس کی ٹانگوں کو بھی وہ اپنی ٹانگوں سے لاک کیے ہوئے تھا۔ تم جنگلی ہو، ابرش گہرے سانس لیتے چلائی تھی۔ جنگلی پن تو ابھی میں نے دکھایا ہی نہیں ہے، ورنہ تمہارے لبوں کا بھیگا پن نہیں، خون کے قطرے میں اپنی انگلیوں کے پوروں سے چننا۔ زران نے اس کے گلابی بھیگے لبوں کو انگلیوں کے پوروں سے چھوا۔ مجھے زبردستی کرنا پسند نہیں ہے، تم صرف میری ہو، میں اتنا جانتا ہوں، اس لیے تم سے زور زبردستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں جب بھی تمہارے قریب آنا چاہتا تھا تمہاری رضامندی سے، مگر تم نے حالات ایسے بنا لیے کہ اب میں تمہارے قریب آیا تو میری شدتوں میں سوائے جنون اور غصے کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تمہیں دیکھ کر صرف مجھے سوائے غصے کے میرے اندر کوئی جذبہ نہیں دہتا۔ ایک وقت تھا تمہاری قربت پانے کے لیے میں تڑپ رہا تھا، مگر اب ایسا کچھ نہیں ہے، اس لیے دور ہی رہو مجھ سے تو بہتر ہوگا۔ زران نے ابرش کو شعلہ اگلتی آنکھوں سے دیکھتے اس کی کلائی اپنی گرفت سے آزاد کی، مگر وہ اس کے اوپر سے ہٹا نہیں تھا۔ اس لیے تم پلوشا سے دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تاکہ اس کے ساتھ ہر تعلق استوار کر کے مجھے میری غلطی کی سزا ہر وقت دے سکو۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے پلوشا سے شادی کی میں تمہاری اس حویلی میں نہیں رہوں گی۔ ابرش زران کی آنکھوں میں دیکھتے گہرے سانس بھرتے چٹکتے ہوئے بولی۔ زران اسے تعصب سے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ آج بھی اس پر یقین نہیں کرتی تھی اور وہ اسے آج بھی اس حویلی سے بھاگنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ اس کی اس دھمکی پر زران کا دبا ہوا غصہ اوت کر آیا تھا، نگاہوں میں سڑپن بڑھا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا ابرش، تمہارے اور میرے بیچ دوری کا سبب تمہاری بھی یقینی ہے۔ مجھے تمہاری کسی دھمکی کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر میں نے پلوشا سے شادی کرنی ہوئی میں کر کے رہوں گا۔ اس طرح کی دھمکیاں دے کر تم اپنے لیے ہی مصیبت کھڑی کر رہی ہو۔ وہ اس پر جھکے تپش زدہ لہجے میں تنبیہ کرتے غرا اٹھا تھا۔
तुम कल किचन में हो और भाभी को यहाँ से भागने का मशवरा दे रही थी। मैंने सुना था अपने कानों से। मैं इस टाइम खामोश हो गया था। सोचो अरहम लाला ये सब सुन लेते तो क्या कहते। वो तुम्हें कुछ कहते मुझे अच्छा ना लगता, और मैं इनकी इतनी इज्जत करता हूँ, इनके आगे बोलने की जसारत नहीं कर सकता। जरान ने अब्रिश के चेहरे पर अपनी तपिश ज़दा सांसें छोड़ते सर्द लहजे में एक एक लफ्ज चबाया था। इसकी आंखों की बढ़ती सुर्खी देखकर अब्रिश अपने चेहरे पर आया इसका डर अपना मुंह फेरते छुपा गई थी। यकीनन तुमने खुद भी कोई ऐसे ही प्लानिंग करके रखी हुई है। इसका मुंह दबोचता इसका रुख अपनी तरफ मोड़ गया था। ना तुम और ना हूर भाभी यहाँ से कभी भाग सकती। ये खानजादा की फैमिली है। तुम दोनों का पाला खानजादा से ही पड़ा है। अब हमारी कैद से मर कर ही निकलोगे। वो इसका मुंह दबोचे इसकी आंखों में देखते कुर्राया था। तुम्हें बहुत जम है अपनी अमेरिका की एम्बेसी का। बहुत गुरूर है तुम्हारे पास अमेरिका की नेशनैलिटी है। बहुत एतमाद है तुम्हें अपनी एम्बेसी पर कि अपनी एम्बेसी के हाथों मुझे घुटनों पर ले आओगी। तो ये भूल है तुम्हारी। तुम्हें बहुत शौक हो रहा है यहाँ से भागने का, तो एक हरकत करके देख लो। वादा करता हूँ तुम अपनी टांगों पर सलामत नहीं रहोगी। जनान अब्रिश का मुंह अपनी गिरफ्त खतरनाक हद तक बढ़ाते सर्द लहजे में पुकारा था। इसकी गिरफ्त पर तड़पते हुए अब्रिश की आंखों से मोती बरसे थे। जरान की सुर्ख आंखें देखते इसके हाथ अपने जबड़े से छुड़वाने की कोशिश भी नहीं की थी। वो सिर्फ आंसू बहाते दर्द से सिसकी भर रह गई थी। जरान इसके आंसू देखता इसका जबड़ा छोड़ चुका था। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी जरान। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा तुमसे मोहब्बत करना है। वो रुख पलटे शिद्दत से रोते हुए बोली। मेरी जिंदगी का भी सबसे बड़ा पछतावा तुमसे मोहब्बत करने का ही है। अब ये सौ दो जिया का हिसाब मैं करती रहना, बाद में करती रहना। इस हवेली की औरतों की तरह बदतमीज इस सॉरी इस हवेली की औरतों की तरह तमीजदार ड्रेसिंग करते नीचे डाइनिंग रूम में पहुंचो। जनान इसे हुक्म देता वॉशरूम की जानिब बढ़ा। मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ या तुम्हारे घर वालों के साथ नाश्ता। अब्रिश रुख पलटे रोते हुए जिद्दी अंदाज में बोले। मैंने तुमसे पूछा नहीं, तुम्हें हुक्म दिया है, इसलिए शराफत से उठो और नीचे जाओ। जनान सर्द आवाज में कहते वॉशरूम की जानिब बढ़ गया था। अब्रिश कुछ देर तक रोती रही, फिर इसका सर्द अंदाज याद करते अपने आंसू बेदर्दी से साफ करते ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गए। अरहम खानजादा को आज इस्लामाबाद आए हुए पूरे 4 दिन हुए थे। वो फरिश्ते के वलीमे के अगले ही दिन चला आया था, मगर अपनी ही कैफियत पर झुंझला कर रह गया था। और का और का सरापा इसकी नजरों से हट नहीं रहा था। व्हाइट ओपन लॉन्ग गाउन में रेड लिपस्टिक लगाए वो इसकी नजरों के सामने से हट ही नहीं रही थी। गुल इसकी जिंदगी में जब तक थी वो हफ्ता 15 दिन बाद हवेली का चक्कर जरूर लगाता था। फरीजे के बाद फरीजे के बगैर वो इतने ही दिन निकाल सकता था, मगर वो इस दौरान गुल की भी याद आती थी, बेहद याद आती थी। शादी के शुरू के दिनों में वो गुल के लिए पागल था, मगर वो इस तरह तो इसके असाबों इसके ख्यालों पर सवार नहीं होती। इसकी गुर्बत के लिए वो तड़पते हुए वो इस हद तक बेसुकून नहीं हुआ था कि इसे नींद ही ना आए। ये कैसी बेचैनी थी वो हूर की गुर्बत के लिए महसूस कर रहा था। शुरू से ही वो इसकी गुर्बत में सुकून महसूस करता था। निकाह की रात के बाद वो जब भी इसके करीब गया इसकी गुर्बत में सुकून ही पाया था। वो जितना ज्यादा इसके करीब जाता था, गुस्सा कम होते होते वो आखिरी लम्हों में पुरसुकून हो जाता था। इसके बदन की नाजुकी इसकी बेपनाह में खूबसूरती इसके असाबों पर सवार हो जाती थी। अपने तय इस वो इस अपनी नफरत उंडेलते खुद को पुरसुकून करता था, पर इस पर गुस्सा झुंझलाहट उतारने का एक सही रास्ता मिलता था, जो खुदा ने इसके लिए जायज बना रखा था। और इसके लिए सिर्फ इसका वक्ती तौर पर सुकून और इसकी जरूरत के सिवा कुछ न थी। निकाह नामे पर साइन इसने जितने गुस्से में किए थे, मगर इसी लम्हे वो इसे अपने सुपुर्दगी में लेते कभी ना छोड़ने का अज़्म कर चुका था। इसे अपनी इज्जत वो इसी लम्हे मान चुका था। अगर वो सिर्फ इसकी जरूरत थी वक्ती तौर पर, वो अपने खूबसूरत जिस्म और अपनी बेपनाह खूबसूरती से सिर्फ इसका दिल बहलाने का जरिया थी। वो तो इसे लेकर इतना एहसास क्यों हो रहा था, यहाँ तक कि वो अब इसके पास्ट के मुतालिक भी जानना ना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था इस पर किसी का भी हक हो, यहाँ तक कि इसके किसी महरम का भी हक इस पर गवारा ना था। वो अब सिर्फ इसकी थी। ये मोहब्बत नहीं थी। वो इससे कैसे मोहब्बत कर सकता था जिसने इसे बर्बाद कर दिया।
اس کی جان سے بھی پیاری بیٹی کو اس سے جدا کر دیا، اس کے بچہ اس کی دنیا میں آنے سے پہلے مر گیا، اس کی عزت کی دھجیاں بکھر گئی، وہ اس سے کیوں کر محبت کرے گا بلا؟ مگر وہ اس کے لیے اتنا حساس کیوں تھا؟ اس پر کسی کی بھی نظر کیوں گوارا نہ تھی؟ اس طرح اس کی بے چینی اس نے کبھی گل کے لیے محسوس نہیں کی تھی، اس لیے تو وہ اتنا حساس نہیں تھا۔ اور گل کی اب اس کی زندگی میں اس کی اہمیت کیوں نہ رہی تھی؟ اس نے اس کے بچے کو مار دیا تھا، پھر بھی وہ کسی اور سے شادی کر لی، اس لیے اب اس کی زندگی میں اس کی کوئی اہمیت نہ رہی تھی، یا پھر ہور کی غربت ہور کے ساتھ نے اس سے گل بھلا دی تھی۔ ارحام نے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے آفس چیئر سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے، بلیک ڈریس پہنے وہ اس کی نظروں کے سامنے آئی تھی جب اس نے اسے بیڈ پر پھینکا تھا۔ وہ ڈری سہمی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارحام نے بے چین ہوتے آنکھیں کھولی، بند آنکھوں کے پردوں پر اس کی شبیہ بہت واضح ہوتی تھی جو اسے مزید بے چین کر رہی تھی۔ اور کی بے پناہ خوبصورتی، اس کی معصومیت، اس کی کم عمری ارحام خانزادہ کے اعصابوں پر سوار ہو گئی تھی۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، گل کے معاملے میں بھی تھا۔ گل کے بے حد ضد کرنے کے باوجود وہ اسے کبھی اسلام آباد کے فلیٹ لے کر نہیں آیا تھا۔ وہ گل کی فطرت کو جانتا تھا، وہ ایک دفعہ اسلام آباد آ گئی تو پھر مشکل سے ہی حویلی رہے گی۔ وہ اپنے فریضے کو حویلی کے تمام رشتوں سے دور نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا فریضے تمام رشتوں اور ان کی محبتوں کے درمیان پل کر بڑی ہو۔ وہ فریضے میں وہاں سب کی جان تھی۔ امینہ خانم، سمیع اللہ خان، زران خان فریضے کو کتنا یاد کرتے تھے۔ وہ جانتا تھا وہ خود بھی تو اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ فریضے کے بہت قریب پہنچ گیا تھا، اسے یقین تھا وہ فریضے کو جلد حاصل کر لے گا۔ اس کے بعد شاہ نواز کا انجام بہت دردناک ہونا تھا۔ ارحام خانزادہ نے اپنی مٹھیاں بھیجتے ہوئے شاہ نواز کا غلیظ چہرہ یاد کیا تھا۔ شاہ نواز پر تو ایسے بھی بہت سے حساب کتاب تھے، سب سے بڑھ کر شاہ نواز کی وہ ہوس پرست نظریں اسے بھولتی نہیں تھی جو اس نے حور پر ڈالی تھی۔ شاہ نواز کی نظریں یاد کر کے اس کے خون میں ابال سے اٹھے تھے۔ ارحام نے اپنی مٹھیاں بھیجتے خود پر قابو۔ ارحام خانزادہ نے زران کو یہاں اسلام آباد بلایا تھا اور اسے کچھ امپورٹنٹ میٹنگ اٹینڈ کرنے کو کہا۔ وہ حویلی چلا آیا تھا، مردانے میں سب سے ملتے وہ اپنے کمرے کی طرف آیا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ اپنے براؤن مردانہ شال کندھوں پر چھٹکتے زنان خانے کے ڈائننگ روم میں آیا جہاں رات کا کھانا کھایا جا رہا تھا۔ اس وقت ڈائننگ روم میں امینہ خانم، روزینہ خانم اور بہاریں، عابر، پلوشہ ہی موجود تھے۔ امینہ خانم نے کرسی سے اٹھتے ارحام کے کندھے پر ہاتھ رکھتے خوش آمدید کہا۔ روزینہ خانم نے اٹھ کر ارحام کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس کے سلام کے جواب دیا۔ ارحام نے بہاریں، عابر اور پلوشہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ارحام اپنی چیئر گھسیٹ کر بیٹھا، نظریں بے چینی سے ڈائننگ روم کے گلاس پر دوڑ رہی تھی جو کچن کی طرف کھلتا تھا۔ کیا وہ کچن میں ہے؟ ارحام نے بھی چینی سے سوچا۔ اس ٹائم ڈائننگ ٹیبل پر گھر کی تمام خواتین موجود تھی سوائے ابرش اور حور کے۔ پہلی مرتبہ ارحام خانزادہ کا حور کا ڈائننگ روم میں موجود نہ ہونا چبھا تھا۔ کیا وہ سب کے ساتھ ڈائننگ روم میں کھانا نہیں کھاتی تھی؟ ارحام نے اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا۔ ارحام، کیا بات ہے، تم اس بار ذرا جلدی نہیں حویلی آ گیا؟ امینہ خانم نے ارحام کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ مجھے حویلی میں کام تھا، ارحام نے چونکتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ارحام کے پاس پڑی ٹرے سے تھوڑے سے چاول نکال کر اپنے پلیٹ میں ڈالے۔ ارحام نے مٹن کے ڈونگے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ امینہ خانم کی بات پر رکا۔ ارحام، یہ رہنے دو، اس میں نمک بہت تیز ہے اور گوشت کچا بھی ہے، امینہ خانم نے کہتے اس کی طرف دوسرا ڈونگا بڑھایا جسے ارحام نے خاموشی سے تھام لیا۔ یہ لڑکی جب سے باورچی خانے میں گیا ہے رزق کا ضیاع ہی ہوتا ہے۔ دن میں کتنی بار کھانا جلا دیتی ہے، دودھ ابالتے ہوئے اپنا ہاتھ جلا دیتی ہے، ایک چائے تک اسے بنانا نہیں آئی۔ اب کتنا گوشت تھا جو اس نے خراب کر دیا۔ بھابھی، آپ اسے باورچی خانے میں کیوں نہیں نکالتا؟ سارا دن باورچی خانے میں تو ایسے گزارتی ہے جیسے اب تک بہت سا کھانا بنانا سیکھ لیا ہے۔ اس سے اچھی تو گل تھی جس کے ہاتھ میں کتنا ذائقہ تھا، مگر یہ لڑکی تو بالکل پھوڑ ہے۔ روزینہ خانم اپنی عادت کے مطابق منہ میں کڑواہٹ لیے بول رہی تھی۔ سب روزینہ خانم کی فطرت سے واقف تھے، اس لیے ان کی باتوں کی اتنی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ارحام نے حور کے ان لہجے کی کڑواہٹ محسوس کرتے لب بھیجتے ہوئے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ روزینہ خانم کا حور کے متعلق اس لہجے میں بات کرنا بالکل پسند نہیں تھا۔
اور گلف کے کمپیریزن تو بہت ناگوار گزرا تھا۔ وہ اس کے سامنے ایسے بات کر رہی تھی تو حور کو کتنا سناتی ہوگی۔ وہ سارا دن کچن میں گزارتی ہے، یہ بات بھی ارحام کو بہت بری طرح چبھی تھی۔ اس نے اسے خود کہا تھا کہ وہ کمرے سے زیادہ اپنا وقت کچن میں گزارے۔ اتنا تو جانتا تھا کہ وہ اس سے بہت ڈرتی ہے۔ اس کے حکم کے روگردانی کرنے کا وہ اس کی غیر موجودگی میں بھی سوچ نہیں سکتی تھی، یعنی وہ اس شدید سردی میں صرف اس کے حکم کی وجہ سے سارا دن کچن میں رہتی ہے۔ خود ہی اسے حکم دیا تھا، اب یہی بات گراں گزری تھی۔ اس کا یوں ملازموں کی طرح کچن میں رہنا پسند نہیں آیا تھا۔ ارحام نے کھانے سے ہاتھ کھینچتے ڈائننگ روم کے دروازے کی طرف سنجیدگی سے نظر دوڑائی۔ وہ اس وقت بھی کچن میں موجود تھی۔ وہ بے حد بے چین ہوا۔ اسی اثنا میں حور پانی کا جگ پکڑے ڈائننگ روم میں داخل ہوئی۔ بلیک کلر کے سمپل سے گرم فراک میں ملبوس تھی، جس پر بلیک کلر کی گرم جرسی پہن رکھی تھی۔ بلیک ہی کلر کا بڑا سا دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ چہرہ بے حد سرخ ہوا تھا، جیسے کچن میں روتی رہی ہوں۔ ارحام اس کا متورم چہرہ اور گلابی آنکھیں دیکھ کر پریشان ہوا۔ یقیناً کچن میں کام کرتے اپنا ہاتھ جلا بیٹھی ہوگی۔ ارحام نے اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے اس پر گہری نظر ڈالی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے رگ و جاں میں سکون سا اترا تھا۔ اتنے دن کی بے چینی پل میں رسوا ہوئی۔ ارحام کی نظریں اب اس کے ہاتھوں پر تھی، جس سے اس نے جگ تھام رکھا تھا۔ اس کا اندازہ ٹھیک نکلا تھا۔ حور کے ہاتھ کی پشت سرخ ہو رہی تھی۔ حور پانی کا جگ تھامے اپنے دھیان میں ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وفتاً اس کی نظر ارحام پر پڑی، وہ وہیں پر رک گئی۔ چہرہ پہلے سے بھی زیادہ سرخ ہوا تھا۔ جگ پر ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ اس کے بدن پر لرزہ سا طاری ہوا تھا، جو ارحام کے زیر نظروں سے مخفی نہیں رہ سکا تھا، اور ارحام کو دیکھتے وہیں پر کھڑی اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ کیا ہوا، پتھر کی کیوں بن گئی ہو؟ یہ پانی کا جگ یہاں پر صحیح سلامت رکھ دو، تمہاری مہربانی ہوگا۔ تمہارا ہاتھ سے تو باورچی خانہ کا کوئی برتن صحیح سلامت نہیں رہا، اب اس کو مت توڑ دینا۔ روزینہ خانم نے چبا کر بولنے پر حور پانی کا جگ ٹیبل پر رکھ کر جلدی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ارحام کی گہری اور بے چین نظروں نے اس کا دور تلک پیچھا کیا تھا۔ ارحام کھانا کھانے کے بعد مردان خانے میں چلا گیا تھا۔ سمیع اللہ درید خان اور اربت خان کا ساتھ کافی وقت گزارنے کے بعد وہ کمرے میں آیا تھا۔ وہ ابھی بھی کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ جھنجھلا کر رہ گیا تھا، وہ ابھی تک آخر کچن میں کیا کر رہی تھی؟ جب اسے پتا چل گیا کہ وہ حویلی آ چکا ہے تو ابھی تک کمرے میں کیوں نہیں آئی؟ ارحام غصے سے اپنی چادر اتار کر صوفے پر پھینکتے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ کمرے میں اسے دیکھنے کے باوجود بھی ابھی تک نہیں آئی۔ اس بات کا غم وہ غصہ تھا، اب نیم گرم پانی سے شاور لے کر اترنا تھا۔ وہ گرے ٹراؤزر میں ملبوس شرٹ لیس واش روم سے باہر آیا۔ اپنا سگریٹ کا کیس پکڑتے وہ بیڈ کی جانب بڑھا۔ بیڈ فرام کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ وہ بے چینی سے حور کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے حور کا انتظار کر رہا تھا اور ابھی تک کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا وہ اس کی وجہ سے کمرے میں نہیں آ رہی، اس کی شدتوں سے خوف کھائے بیٹھی ہے۔ اسے دیکھتے ہی سرخ گلاب ہو گئی تھی۔ ارحام کے لب اب گہرے مسکرائے تھے۔ کتنا بچو گے مجھ سے اور میری شدتوں سے؟ آنا تو تمہیں میری پناہوں میں ہی ہے۔ جتنا تڑپاؤ گی آج رات اتنا ہی تڑپو گی۔ ایک ایک پل کا حساب لوں گا تم سے۔ ارحام نے گہرا مسکراتے ہوئے سگریٹ کا کش لیا۔ انتظار طویل ہوا تو ارحام اب پریشان ہوا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ حور کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ تو طے تھا وہ اپنی مرضی سے کمرے میں نہیں آ رہی تھی، مگر کیا اب تک وہ کچن میں ہی رہی تھی؟ ارحام اب جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ اس کا گزیر اب شدید غصے میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ ٹی شرٹ پہنتے کمرے سے نکلتا کچن کی طرف بڑھا۔ پورا کچن خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا، بلکہ پورا زنان خانہ اندھیرے اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس وقت رات آدھے سے زیادہ بیت چکی تھی۔ سردیوں کی راتیں تھی اس وقت تک، تو اب سب گہری نیند سو رہے تھے۔ ارحام نے مضطرب ہوتے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ کچن میں بھی نہیں تھی، نہ ہی لاؤنج میں تھی، تو پھر کہاں وہ تھی؟ ارحام نے بھاری قدموں کا رخ اب درخشاں کے کمرے کی طرف تھا۔ چہرہ غصے اور اشتعال سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا اس کا کسی ملازمہ کے کمرے میں رکنا۔ درخشاں کو اس گھر کی ملازمہ سے کہیں بڑھ کر حیثیت حاصل تھی، پھر بھی حور اس کی بیوی تھی۔ اسے بچنے کے لیے وہ اب اس طرح گھر کی ملازماؤں کے کمرے میں پناہ لے گی، اس طرح ان کے کمرے میں رات گزارا کرے گی، وہ بھی اس کی حویلی میں موجود ہوتے ہوئے یوں درخشاں کے کمرے میں رکے گی۔ ارحام نے غصے سے درخشاں کے کمرے کی طرف بڑھتے اس کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا۔ درخشاں نیند سے ہڑبڑاتے ہوئے اٹھی، اپنا دوپٹہ اچھی طرح اوڑھتے دروازہ کھولا۔
अरहाम को इस वक्त देखते वो परेशान हुई। जी लाला, दरख्शा ने परेशानी से पूछा। हूर को बाहर भेजो, अरहाम ने सख्त लहजे में कहा। हूर भाभी, दरख्शा हैरान हुई। इस तरह हैरान क्यों हो रही हो? हूर तुम्हारे कमरे में है, इसे बाहर भेजो। अरहाम आपकी बात दरख्शा की हैरान आंखों में देखते हो रहा है। लेकिन लाला, हूर भाभी हमारा कमरे में तो नहीं है। दरख्शा ने अरहाम के गैसो कसब से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखते जल्दी से कहा। तुम्हारे कमरे में नहीं है तो फिर कहाँ है? अरहाम सर्द अंदाज में कहते इसके कमरे में दाखिल हुआ। हूर वहां पर नहीं थी। हूर, अगर तुम्हारे कमरे में नहीं है तो फिर कहाँ है? अरहाम ने खाली कमरा देखकर दरख्शा से गुस्से से पूछा। लाला, हूर भाभी भी तो 2 घंटा पहले ही किचन से निकल गया था। हूर भाभी को सुबह से बुखार था, हमने खुद बोला था कि वो अपने कमरे में जाकर आराम कर ले, मगर आपके आने के बाद वो कितना देर किचन में ऐसे ही खड़ा रहा। मैंने जबरदस्ती भेजा था और भाभी को आपके कमरे में, हमारे सामने ही वो आपके कमरे की तरफ गया था। दरख्शा ने अरहाम को शदीद गुस्से में देखते एक सांस में बताया था। अरहाम ने अपने जबड़े भींचते अपने घने बालों में हाथ फेरते अपने गुस्से पर काबू पाया था। जाओ देखो, और अब्रिश को के कमरे में होगी, बुला कर लाओ इसे। जरान हवेली नहीं था, अरहाम को लगा वो अब्रिश के कमरे में होगी। अरहाम ने दरख्शा को घूरते हुए गरजते हुए हुक्म दिया। अरहाम खुद लाउंज में टहलते हुए बेचैनी से हूर का इंतजार करने लगा। हूर को बुखार है, तो ये सुनते परेशान हो गया था, इसलिए इसका चेहरा इतना सुर्ख हो रहा था। वो इसकी शिद्दतों से डरते हुए कमरे में नहीं आ रही थी, इसका घबराना जायज था, इसलिए इसका चेहरा इतना सुर्ख हो रहा था। वो इसकी शिद्दतों से डरते हुए कमरे में नहीं आ रही थी, इसका घबराना जायज था। इसने कभी इसकी तबीयत, इसकी मर्जी की परवाह नहीं की थी। अरहाम के इस्तराब से अपने लब खींचे थे, मगर ये तो कोई तरीका ना था कि वो अब कमरे में ही नहीं आएगी। इस तरह बच्चों की तरह हरकतें करते दूसरों के कमरों में पनाह लेगी। अरहाम ने अपने जबड़े बुरी तरह भींचे। इसका ऐसे डरना और गजीर अरहाम खानजादा के भड़कते असाब मजीद भड़का रहा था। वो आज इसकी अच्छी खासी क्लास लेने का इरादा रखता था, ताकि वो आइंदा इस तरह से दूर जाने की हिम्मत ना कर सके। लाला, भाभी तो अब्रिश भाभी के कमरे में नहीं है। दरख्शा के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। अरहाम ये सुनता तेजी से अमीना खानम की तरफ बढ़ा। इसकी आंखें अब लहू छलका रही थी। अरहाम खटखटाने पर अमीना खानम हवास बाख्ता होते कमरे से बाहर आई। हूर आपके कमरे में है? अरहाम ने संजीदगी से पूछा। नहीं, और हमारा कमरे में तो नहीं है। अमीना खानम के बताने पर अरहाम का रुख हवेली के दूसरे कमरों की जानिब था। हूर हवेली की में कहीं मौजूद नहीं थी। अरहाम का रुख अब अपने कमरे की तरफ था। अपनी जैकेट पहनते हुए पिस्टल अलमारी से निकालते अपनी जैकेट की पॉकेट में हाथ डालते वो बाहर आया। अरहाम खानजादा के बाहर भारी कदमों का रुख अब हवेली के गेट की तरफ था। चेहरा शिद्दत जब्त से इंतहा सुर्ख था, आंखों में खून उतरा हुआ था। गुलरेज खान, अरहाम खानजादा ने धाड़ते हुए इसका गिरबान पकड़ा। कहाँ थे तुम जब वो हवेली से बाहर निकली? अरहाम पेशवा आलम से चिल्लाया। खान साहब, मैं तो इधर ही मौजूद था, मैं आज इधर से हिला भी नहीं। गुलजेर खान हक्का बक्का बोला। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, अगर इसे कुछ भी हुआ, इस पर एक आंच भी आई, मैं तुम्हारा वजूद गोलियों से छलनी कर दूंगा। अरहाम खान ज्यादा अपनी पिस्टल गुलरेज खान की गर्दन पर रखते गरजा था। गुलरेज खान को धक्का देते वो तन फन करता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। गुलरेज खान ने जमीन से उठते जल्दी से हवेली का गेट खोला। अरहाम खान ज्यादा तेशो आलम में गाड़ी चलाता रहा। गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक तेज थी। इस वक्त बर्फबारी भी शुरू हो चुकी थी। अंधेरी सड़कों पर कोई कोई सी रूह तो क्या, कोई गाड़ी भी नजर नहीं आ रही थी। एक दफा तो मिल जाओ मुझे हूर, तुम्हारे अमल की इतनी खौफनाक सजा दूंगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। आज तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। तुमने ठीक नहीं किया हूर, अपनी इज्जत के साथ तुम्हें दोबारा नहीं खेलने दूंगा। अरहाम गाड़ी की स्पीड बढ़ाते पूरी कुव्वत से हलक के बल धाड़ा। चेहरा कसब नाकी की सुर्खी लिए हुए था, माथे और गर्दन की रगें तक फूल चुकी थी। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।